السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی محترم جناب بھائی رمضان سدانہ صاحب مسقط سے میری طرف یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔ کہتے ہیں قاری صاحب اس ویڈیو میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت۔ پہلے انہوں نے دو قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ جب کوئی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کی جائے۔ ہمارا سوال ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطہار قلب پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے دور میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نماز جنازہ پڑھائے تھے؟ کتنے صحابہ کے نماز جنازہ پڑھائے؟ کسی ایک صحابی کے نماز جنازے کے متصل بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو؟ ایک صحیح حدیث پیش کر دو، سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہم پہلے وہ حدیث مان لیں۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود کیوں عمل نہیں کیا؟ بات سمجھنے والی ہے میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی یا نہ پڑھی؟ ان کو سمجھ آئی یا نہ آئی؟ آپ کہیں گے آئی۔ پھر میں کہتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق نے ساری زندگی نماز جنازے کے بعد متصل بعد دعا مانگی ہو تو دکھائی، ہم مان لیں۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم و بیش 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی قرآن مجید کی اس آیت کو اصطلاح لے کر نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کی ہو؟ ایک صحابی کے بارے میں بتا دو۔ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہم پہلے مان لیں۔ چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نہیں ثابت کر سکتے، صحابہ کرام سے نہیں ثابت کر سکتے، چلیں جس امام کی آپ تقلید کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 12 لاکھ مسائل قرآن حدیث سے اخذ کیے، ایسے ایک قول بسند صحیح ثابت کر دے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے اصطلاح لے کر یہ فرمایا ہو کہ اس قرآن کی اس آیت سے اصطلاح لے کر یہ فرمایا ہو کہ جی آپ نماز جنازہ کے بعد دعا کیا کریں، اللہ سے بھی یہ ثابت نہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ صحابہ کرام کو یہ قرآن کی آیت کا علم نہیں تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم نہیں تھا؟ پھر مولانا نے ایک روایت کو پڑھی، اور اس میں خیانت کی، عجیب طرح کی خیانت کی۔ غور کی، اہل حدیث کے ہوتے ہوئے جب تک اہل حدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے اس دنیا میں، اللہ کی زمین پر اہل حدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، ہم انشاءاللہ کسی کو حدیث میں خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ خدا کی قسم، یہ علم، یہ جان، یہ زبان، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایسے علم کا کیا کرنا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے حدیث میں خیانت کرے؟ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا نے حدیث پڑھی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حضرت طلحہ تھا، طلحہ بن برا، انصاری صحابی تھے جی۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ وہ بڑے عظیم صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، چڑھتی جوانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، عرض کرتا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی حکم کریں، آپ جو بھی حکم کریں گے میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ حکم کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ بچہ ہے، وہو غلام، یہ بچہ ہے، باتیں کتنی زبردست کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعجب کیا اور امتحان لینے کے لیے فرمایا جا تمہارا باپ مشرک ہے، اس کو قتل کر۔ خدا کی قسم یہ عظیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا رک۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ میں رشتہ داروں کو، صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو توڑوں، بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کو منظور تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل والوں کو، آپ فرماتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب ہے، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر یہ فوت ہو جائیں دو کام کرنا، ایک تو اس کی تدفین میں جنازے میں جلدی کر لی، دوسرا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں خود آؤں اور خود آ کے اپنے صحابی کا نماز جنازہ پڑھاؤں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابھی راستے میں تھے، یہ صحابی کو ہوش آتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفنا دیجئے اور مجھے اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، کیوں؟ فَإِنِّي أَخَافُ الْيَهُودَ أَن يُصَابَ فِي سَبَبِ، کہتا ہے یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے، مجھے ڈر ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں تو کوئی یہودی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کی وجہ میں نہ بنوں۔ ہائے اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے، اللہ کی قسم صحابہ کو میرے محبوب سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہے، فکر محبوب کی ہے۔ ہائے کیا کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہتا ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا بلکہ خود ہی دفن کر دینا، خود ہی نماز جنازہ پڑھا لینا۔ صحابی فوت ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، صحابی فوت ہو جاتے ہیں، گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کر دیا۔ صبح جب ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور ان کی قبر پر آ جاتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر پر آئے، سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بھی صحابہ لوگ موجود ہیں۔ وقف علی قبری، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فصف الناس معہ، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے سب بنا لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہتے ہیں ثم رفع یدیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کس کے لیے؟
کسی سے بھی آپ پوچھ لیں پہلے سب بنتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبیر ہوتی ہے۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے۔ جی مولانا نے کیا کہا، کیسی خیانت کی، کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر تشریف لے آئے، لوگوں نے سب بنا لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم رفع یدیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مفتی، ایک استاد، ایک شیخ الحدیث ہو کے حدیث میں اتنی بڑی خیانت، صرف اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کائنات میں اگر ایک کسی کتاب سے ایک حدیث دکھا دو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن برا انصاری صحابی کی قبر پر جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ، پھر سلام پھیرا، ثم رفع یدیہ، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے حضرت طلحہ کے لیے دعا کی ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فجر کا، صبح کا سورج طلوع بعد میں ہوگا، پہلے ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث دکھا دو، حالانکہ اس حدیث میں تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لوگوں نے صف درست کر لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دیا، اور تکبیر تحریمہ کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، بات تو اتنی تھی۔ مولانا نے خیانت کی، کیا کی؟ مولانا نے خیانت کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قبر پر، آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا، پھر سلام پھیرا، ثم رفع یدیہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے طلحہ کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹ ہے حدیث پر۔